السلام علیکم. تو آج ہم 9th کلاس کی کیمسٹری کا لیکچر نمبر 3 اسٹارٹ لے رہے ہیں. سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ایلیمنٹس, کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر. یعنی کہ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے, کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے اور مکسچر کیا ہوتا ہے. کمپاؤنڈ, ہاں اگر آپ کو پہلے لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آرام سے سمجھ میں آ جائے گا. سو آپ نے دیکھا کہ میٹر کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. یا تو وہ میٹر پیور ہوتا ہے, سپوز کرو واٹر از اے میٹر. واٹر میٹر ہے کہ نہیں ہے نا. واٹ از میٹر؟ اینی تھنگ دیٹ ہیز ماس اینڈ آکوپائی اسپیس. واٹر کا وزن بھی ہوتا ہے اور وہ جگہ بھی گھیرتا ہے, تو واٹر از میٹر. تو واٹر میٹر ہے. تو اب واٹر یا تو پیور ہوگا یا تو امپیور ہوگا. مینس کہ یا تو 100% واٹر ہی ہوگا, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی, کوئی بھی چیز اس میں شامل نہیں ہوگی. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں شامل ہو جائے. تو اگر واٹر 100% پیور ہو, یعنی کہ پیور میٹر ہو, تو ہم اس کو نام دیتے ہیں سبسٹانس کا, کہ اس میں کوئی اور چیز نہ ہو, صرف وہی چیز ہو, جیسے صرف واٹر ہو. اور اگر وہ میٹر امپیور ہو, مینس اس میں ملاوٹ وغیرہ یا ادھر ادھر کی چیزیں مکس ہو چکی ہوں, تو وہ کہلاتا ہے مکسچر. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس مکسچر کی بھی 2 ٹائپس آتی ہیں اور سبسٹانس کی بھی 2 ٹائپس آ جاتی ہیں. مکسچر کی 2 ٹائپس ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, اور سبسٹانس کی 2 ٹائپس ہم ادھر ہی ڈسکس کرتے ہیں. تو سبسٹانس جو ہے, یعنی پیور میٹر جو ہوتا ہے, وہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے. یا تو وہ ایلیمنٹ ہوگا یا تو وہ کمپاؤنڈ ہوگا. سبسٹانس کیا ہوتا ہے, اس کی کون سی پراپرٹیز کانسٹنٹ ہوتی ہے, یہ کل ڈسکس ہو چکا ہے. یعنی کہ اینی تھنگ وچ ہیز a matter which has constant composition and constant property is called a substance. یعنی ایسا میٹر جو پیور ہوتا ہے, جب وہ پیور ہوتا ہے تو اس کی کمپوزیشن بھی کانسٹنٹ ہوتی ہے اور اس کی پراپرٹیز بھی کانسٹنٹ ہوتی ہیں. پھر اس کیس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سبسٹانس ہے. پھر سبسٹانس کی 2 ٹائپس آ جاتی ہیں, ایک ایلیمنٹ اینڈ the second one is compound. ٹھیک ہے. اب ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے اور کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے, we will discuss them one by one. لیکن اتنا تو یہاں تک کلیئر ہو گیا نا کہ ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس بوتھ آر پیور سبسٹانسز. یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ایلیمنٹس, کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر. یہ 3 چیزوں کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس یہ دونوں پیور سبسٹانس ہیں, جبکہ مکسچر کیا ہے, دس از امپیور سبسٹانس. ٹھیک ہے. So let's discuss element. What is element? An element is a pure substance. ہم نے کہہ دیا نا کہ element pure substance ہے, تو اس کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے ہم نے یہی لکھنا ہے, چاہے وہ element کی ڈیفینیشن ہو چاہے وہ compound کی ڈیفینیشن ہو. تو the first line is an element is a pure substance which cannot be broken down into other simpler substances by any other physical or chemical method یا process. یعنی کہ اس کو کچھ بھی کر لیں, آپ ہیٹ کریں, ریئیکشن کروا لیں, کچھ بھی کریں, اس کو ہم مزید کسی سمپلر سبسٹانس میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو بریک کریں کسی بھی طریقے سے اور پھر اس سے مزید کوئی سمپل سبسٹانس بن جائے. سبسٹانس 2 ہی ہوتے ہیں, یا تو ایلیمنٹ ہوگا یا پھر کمپاؤنڈ ہوگا. تو ایلیمنٹ سے دوسرا ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ نہیں بن سکتا. سمپل مطلب بن تو سکتا ہے, لیکن سمپل کمپاؤنڈ یا سمپل ایلیمنٹ اس سے نہیں بن سکتا کسی بھی طریقے سے, نہ فزیکل طریقے سے نہ کیمیکل میتھڈس کے ذریعے سے. سو ایلیمنٹ از اے پیور سبسٹانس, فرسٹ پوائنٹ. اور سیکنڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا, which cannot be broken down into other simpler substances, کہ یہ مزید کسی سمپلر سبسٹانسز میں ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. فار ایگزامپل گولڈ ہو گیا, سلور. آپ گولڈ کو کچھ بھی کرے اس سے سلور نہیں بننے والا, اور کمپاؤنڈ تو سمپل ہوتی ہی نہیں ہے, ایلیمنٹ ہی سمپل سبسٹانس ہے نا. تو گولڈ سے کبھی سلور نہیں بنے گا, سلور سے گولڈ نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا. گولڈ گولڈ ہی رہے گا اور سلور سلور ہی رہے گا, بشرطے وہ پیور ہو. ٹھیک ہے. سو ایلیمنٹ ایز اے سبسٹانس which cannot be broken down into other simple substances, نہ تو فزیکل میتھڈ سے اور نہ ہی کیمیکل میتھڈ سے. اور آپ کے پاس ایلیمنٹس میں, بیکاز گولڈ کین نیور بی کنورٹیڈ انٹو ادر سمپلر سبسٹانسز دیٹ از ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ بائی اینی فزیکل اور کیمیکل پروسیس. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کہہ دیا کہ کیوں یہ ایلیمنٹ ہے.
Fundamental unit of an element. An element is composed of a lot of identical particles called atoms. देखिए अब गोल्ड को ही देख ले एग्जांपल के तौर पर, अगर प्योर गोल्ड होता है, अब वो सारा का सारा गोल्ड एक साथ तो नहीं होता ना। सपोज करो आपने उसकी छोटी सी रिंग बनानी है, तो आप सारा सोने का कान तो उठा के नहीं लगते ना, उसके भी कुछ मतलब देखो या तो सिक्के होते हैं या फिर उसके कुछ पार्ट्स को हटा के हम उसको ज्वेलरी बनाते हैं। तो अगर गोल्ड है तो गोल्ड भी दरमियान में क्यों टूट जाता है, मीन्स के उसके डिफरेंट पार्ट्स क्यों बन जाते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट होता है ये कोई एक चीज़ नहीं है कि बस आप कह दें कि बस ये एक चीज़ है, उसकी एक बाउंड्री है, बल्कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एलिमेंट के अंदर बहुत छोटे छोटे एक जैसे पार्टिकल होते हैं और हद से ज़्यादा होते हैं, जिनको हम एटम कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं। Therefore, atom is the fundamental particle of an element. तो फंडामेंटल पार्टिकल से मुराद है कि उस बुनियादी पार्टिकल, बहुत सारे एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, तो एटम ही एलिमेंट का क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। ये देखें, इसको मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया। सपोज करके ये सारा गोल्ड है, ये सारा गोल्ड है, ठीक है, आपको कहीं से मिल गया, और अब इस गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और वो सारे एक जैसे भी होते हैं। देखो अगर ये सारे गोल्ड के पार्टिकल है ना, मीन्स इस गोल्ड में गोल्ड के अलावा कुछ और नहीं है, दिस इज हाईली प्योर कंपाउंड एलिमेंट सब्सटेंस। तो ये सारे गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, ये सारे क्या होंगे, गोल्ड, और ये सारे एक दूसरे के साथ एक जैसे होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे, तादाद में इंतहाई छोटे होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये एटम्स है, ये एटम्स ऑफ गोल्ड है। ये क्या है, ये सारा मिलकर क्या कहलाता है, एलिमेंट ऑफ गोल्ड। और ये जो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा इसमें आइडेंटिकल, इसको हम क्या कहते हैं, एटम्स ऑफ गोल्ड। एन एलिमेंट इज अ कंपाउंड एन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे, बिल्कुल खूबहू एक जैसे, और हम उनको क्या कहते हैं, एटम। और एटम को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट का जो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, ठीक है। और यही एटम जो है ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब ये देखो, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने का मतलब है कि अब अगर मैं इस गोल्ड से कुछ और बनाना चाहूँ, तो सपोज करो ये सारी गोल्ड की कहानी, तो मुझे सारी नहीं चाहिए बल्कि इसमें से कुछ हिस्सा चाहिए, यानी कि कुछ एटम्स चाहिए, सही है, गिने चुने एटम्स चाहिए मुझे, और वही रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। पूरे के पूरे गोल्ड को रिएक्शन में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे एक जैसे होते हैं ना। तो ये वाला पार्टिकल जिस तरह रिएक्शन करेगा दूसरा भी उसी तरह करेगा, तीसरा भी उसी तरह करेगा, और ये एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, हमने क्या पढ़ा अभी तक, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है और हम इसको मजीद ब्रोक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, चाहे वो फिजिकल मेथड हो या केमिकल मेथड इस्तेमाल करें, किसी भी तरीके से हम इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट जो है उसका कुछ फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल एक जैसे होते हैं जिनसे मिलकर एक एलिमेंट बना होता है, उसको हम एटम्स ऑफ गोल्ड कहते हैं। फिर साइंटिस्ट ने जो अब तक एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं ना, उनकी तादाद क्या है, 118, 118 एलिमेंट है टोटल जो अब तक, और मे बी इससे ज़्यादा हो, क्योंकि ये बुक थोड़ी मतलब पहले की है, तो रीसेंट डिस्कवरी में अगर कुछ और भी में भी शामिल हो गई है, लेकिन अब तक जो मोस्ट कॉमन है दैट आर 118। 180 में जो है 92 जो है ये नेचुरली अकरिंग है, इंसान ने जस्ट उनको दरियाफ्त किया है ना, डिस्कवर किया, और 26 क्या है, उन्होंने खुद बनाए हैं लैब में, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। 92 जो है, खुद देखें, अगर 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, तो 26 क्या हो गए, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। टोटल कितने हैं, 118, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब कुछ important पॉइंट है, atoms of same elements are identical to each other while atoms of different elements are different from each other। देखो इधर हमने मिसाल दिया कि गोल्ड, मिसाल किधर गई, दिस गोल्ड और सिल्वर ये दोनों एलिमेंट हैं, लेकिन गोल्ड के जो एटम होंगे वो आपस में तो एक जैसे होंगे, लेकिन सिल्वर से मुख्तलिफ होंगे, इसके एटम्स से मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह सिल्वर की जो एटम्स होते हैं वो आपस में तो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन वो गोल्ड के एटम से
مختلف ہوتے ہیں. تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایٹمس آف سیم ایلیمنٹ, مطلب سپوز کرو گولڈ لے لیا, آر آئیڈینٹیکل ٹو ایچ ادر, تو وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں, while atoms of different elements are different from each other. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں, ایٹمس آف ہائیڈروجن. ایٹمس آف ہائیڈروجن اس طرح ہوتے ہیں, اس میں ایک پروٹون ہوتا ہے, نیوٹران نہیں ہوتا, اور الیکٹران بھی کتنے ہوتے ہیں, ایک ہی ہوتا ہے. اور یہ بوران کوئی دوسرا ایلیمنٹ ہے, اس کے ایٹمس دیکھیں, اس میں یہ دیکھیں اس میں 5 پروٹون ہوتے ہیں, 5 نیوٹران ہوتے ہیں, اور الیکٹران بھی کتنے ہوتے ہیں, 5 ہی ہوتے ہیں. تو دیکھو بوران کے ایٹمز بڑے بڑے بھی ہیں اور ہائیڈروجن کے چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. اسی طرح ہر کسی ایلیمنٹ کا سائز, ہر سب کچھ کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتا ہے. سمبل آف ایلیمنٹس, تو ظاہر سی بات ہے 118 ایلیمنٹس ہیں اور سب کے نام ہیں, مطلب بڑے بڑے نام والے ہیں, اور ہم نے ان کو بار بار لکھنا ہوتا ہے. کیمیکل ریئیکشنز میں لکھنے ہوتے ہیں, تو ہم ان کا نام یوز نہیں کر سکتے, تو ہم ان کا ایک شارٹ نیم رکھ لیتے ہیں. ہر مطلب برزیلیس جو ہے اس نے 1814 میں ہر ایلیمنٹ کو ایک سمبل دیا تھا. سمبل مینس شارٹ نیم آف این ایلیمنٹ. اس کا بڑا نام ہے, اس کے لیے ایک چھوٹا نام بنا لینا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمبل کہلاتا ہے اس کا. اب ہم نے ایلیمنٹس کو سمبل دینے ہیں, مطلب اسی نے دیے ہیں, لیکن کچھ رولز ہیں سمبل کے, کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس مطلب انسان بھول جاتا ہے. سپوز کرو میں آپ کو کہوں کہ کلورین کا سمبل کیا ہے, تو پھر آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں اس کو. تو جو in most cases first letter from the name of an element is taken in capital letter as a symbol. تو بہت سو کا تو ایسا ہی ہے کہ پہلا نام میں سے پہلا حرف, دیکھو کاربن کا C, بوران کا B, فلورین کا F, آیوڈین کا I, تو پہلا حرف ہی اس کا سمبل بن جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لیٹر کس میں ہو, کیپیٹل لیٹر ہو. وہ لیٹر کیا ہوگا, کیپیٹل الفابیٹس میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو پہلا نام کا پہلا لفظ ہی سمبل بن گیا ہوتا ہے بہت سے ایلیمنٹس کا. لیکن when 2 or more elements have the same first letter, اگر بہت سے ایلیمنٹس کا نام سیم الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے تب کیا کریں گے, that is their name start from same letter. لے دیکھیں کاربن ہو گیا, کیلشیم ہو گیا, کلورین, سب سی سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو اب ہم سی کس کا سمبل رکھیں, سی تو کاربن کا ہی ہے, تو باقی دو کو کیا نام دیں. تو اس کے لیے یہ رول ہے کہ ٹیک دا فرسٹ لیٹر ان کیپیٹل, جو پہلا لیٹر ہے اس کو کیپیٹل ملے, اینڈ ایڈ اینی ادر لیٹر فرام اٹس نیم ان اسمال لیٹر ایز سمبل. تو ان میں سے پہلا جو نام ہے سی, نام میں جو پہلا لیٹر ہے اس کو کیپیٹل ملے, اور پھر اس بقایا نام میں سے کوئی بھی دوسرا الفابیٹ اس کے ساتھ ملا لیں, لیکن جو دوسرا آپ ملائیں گے وہ کس میں ہوگا, اسمال لیٹرز میں ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے سی کے ساتھ کچھ ملائیں گے اور یہاں بھی سی کے ساتھ کچھ ملائیں گے, لیکن دونوں کے ساتھ آپ سیم نہیں ملائیں گے. دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل. ان سچ کیس دا فرسٹ لیٹر از کیپیٹل بٹ دا سیکنڈ لیٹر از اسمال. اگر نام میں دو مطلب اگر سمبل میں دو الفابیٹس آ رہے ہیں تو پہلا والا کیپیٹل ہوگا, دوسرا والا کیا ہوگا, اسمال ہوگا. دیکھیے کاربن تو اس کا ہو گیا, سی تو کاربن کا ہو گیا, کلورین اور کیلشیم کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ان کا فرسٹ نیم وہی رہا سی, اور پھر ہم نے بقایا نیم میں سے یہاں سے ایل اٹھایا لیکن اسمال ملے گا, اور اس میں سے اے اٹھایا اور اس کو بھی اسمال ملے گا. تو جب بھی مطلب سمبل میں اگر دو الفابیٹ آتے ہیں تو پہلے کیپیٹل ہوگا, دوسرا کیا ہوگا, اسمال ہوگا. اور دوسرا کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ دوسرا الفابیٹ ہی ہو. دیکھو ایل جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اٹھا دیا, کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں اٹھائیں گے. یہ برزیلس نے خود سب کچھ کیا ہوا ہے, ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو پہلے انہوں نے میجورٹی کیسز میں اس نے پہلا لیٹر ہی سمبل کے طور پر لیا, پھر جہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ کے نام سیم لیٹر سے شروع ہوتے تھے تو وہاں انہوں نے کوئی دوسرا لیٹر ملایا ہے اسمال لیٹرز میں. صحیح ہے. تو اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ کیس آ جاتا ہے, جو لاسٹ کیس ہے, جو کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے جو انگلش نیمز ہیں ان سے ہم نے اس کا سمبل نہیں بنایا, بلکہ ہم نے اس کے لیٹن یا گریک نیم سے سمبل بنایا ہے. دیکھیں in some cases we take the first 2 letters from the Latin or Greek name of that element instead of English name. For example,
مطلب یہ ہے کہ سوڈیم کو دیکھیں، سوڈیم کا سمبل SO ہونا چاہیے تھا یا SD ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں کہ اس نے انگلش کے بجائے اس کے لیٹن نیم کے ورڈز کو اٹھایا ہوا ہے. دیکھو Na نیٹریم اس کا لیٹن یا گریک میں سے کوئی نام ہے، اس کا انگلش نیم سوڈیم ہے، لیکن اس کیس میں اس نے سمبل کس سے بنایا ہے؟ لیٹن یا گریک نیم سے. پوٹاشیم کا بھی کیلیم سے بنایا ہے کہ، اور سلور کا بھی لیٹن یا گریک نیم سے بنایا ہے ارجنٹم. یہ کیا ہے؟ ارجنٹم اور Ag. ٹھیک ہے، تو یہ 3 رولز ہیں، اس کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے. یا تو فرسٹ لیٹر اٹھایا ہے، یا تو فرسٹ کے ساتھ کوئی دوسرا لیٹر اٹھایا ہے لیکن دوسرے کو کیپٹل کے بجائے اسمال رکھا، یا پھر ایسا بھی کیا ہے کہ لیٹن یا گریک نیم سے اس نے سمبل بنایا ہے بجائے انگلش نیم سے. ٹھیک ہے، سو دس از دا اینڈ آف لیکچر نمبر 3. لیکچر دا ریسٹ ول بی ڈسکسڈ ان نمبر 4. تو بقایا ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھتے ہیں. ہوپ فلی یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.